لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے ہم سب کو کچھ وقت نکال کر اپنے گھر میں آنے کا موقع نصیب کیا اور دن کے آخر رات کی ابتدا کی نماز پڑھنے کا موقع نصیب کیا. اللہ کا بے انتہا شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالن ہار ہے اور چلانے والا ہے. مالکی الرحمن الرحیم، اور بہت زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے اور رحم کر کر کے تھکتا نہیں، بار بار رحم کرتا ہے. مالک یوم الدین، یہ ملکیت ایک خاص دن کے ساتھ خاص ہے جو بڑا دن ہے، لیکن بتاتی یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ یہ دائمی ملکیت ہر چیز کے مالک ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی کسی چیز کا کہیں مالک نہیں، وہی مالک برحق ہے اول سے آخر تک اور ہمیشہ سے ہمیشہ، جو اس بڑے اور سخت دن کا مالک ہے، یعنی جب بندوں کا حساب و کتاب ہوگا، یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو دونوں جہان کا مالک ہے، اس لیے تعریفوں کے بھی لائق ہیں، عبادت کے بھی لائق ہیں، مدد کا بھی حق یہ ہے کہ تجھ سے مانگی جائے. جو مالک ہو، جو خالق ہو، جو نفع نقصان کو جانتا ہو اور نفع نقصان کا مالک ہو اور ہمدرد ہو، بے درد نہ ہو، غم خوار ہو، اور جو ہمیشہ رہنے والا ہو اور جاگنے والا ہو، سونے والا نہ ہو، بیمار ہونے والا نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے کسی کا محتاج نہ ہو. حق اسی کو ہے وہ کسی کی مدد کر بھی سکتا ہے اور اسی سے مانگی جائے. حق اسی کا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے. حق اسی کا ہے کہ تعریف اسی کی ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہ ہو. اور اس کو حق ہے کہنے کا کہ تعریف میری کرو. جس میں صفت نہ ہو وہ اگر کہہ دے تعریف میری کرو، اسے تکبر کہا جاتا ہے. مذموم تکبر، برا تکبر اور ہلاکت کی نشانی، ہلاکت کی علامت. جس میں صفت ہو وہ کہے حق ہے، اس کی صفت کی جائے، اور وہ حق جل مجدہ ہی ہے اور کوئی نہیں. جس کو کسی نے وجود نہیں بخشا، جس نے سب کو وجود بخشا، جس نے عدم سے کائنات کو وجود بخشا، جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا، جس نے بغیر کسی اور پکڑ تھام کے زمین کو پانی کے اوپر مسطح کر دیا. پھر فرمایا کہ پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کے بیچ میں ڈال دیا. یہ بھی کمال ہمارا ہی ہے، اس لیے کہ یہ زمین ڈولے نہ،
लेकिन ताकत कुदरत का हाल ये है कि अगर पहाड़ भी न मेख बना के डालते तो ये फिर भी कहीं ना जाती। ये तो अल्लाह ने नेमतों के तौर से गिनाया कि ये देख लो, ये पहाड़ हैं, तुम कहीं समझते हो कि बेकार हैं, नहीं। वजालनल जिबाल औतादा, पहाड़ों को हमने मेख बनाया है, ज़मीन के अंदर मेखें बना के गाड़ दिया। कहीं तुम ये समझें कि ज़मीन हमने बेकार बनाई। अलम नजअलिल अर्द मिहादा, ज़मीन हमने एक गहवारा बनाया, बिछौना बनाया, तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे रहने के लिए बनाया। कहीं ऐसा ना हो तुम ये समझ बैठें आसमान बेकार हैं। व बनैना फौक़कुम सबअन शिदादा, ये तुम्हारे सरों पे मजबूत तरीन 7 आसमान बनाए, ये बेकार नहीं है। क्यों बेकार नहीं? वहुल अज़ीज़ुल हकीम, वो ज़बरदस्त गालिब अल हकीम, हिकमत वाला है। कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। कैसे कोई चीज़ बेकार हो सकती है? हो ही नहीं सकती दुनिया पे। ये अलग बात है हमें बेकार लगे, हमारे लिए बेकार हो, हमारी कमज़ोरी के एतबार से, उसकी हिकमत के एतबार से वो बेकार नहीं है। वो हकीम है, वो दाना है, वो हकीमों का हकीम है। लेकिन जब वो इसको पलटने पे आए, नुकसान देने पे, तो ये पहाड़ मेख नहीं रहेंगे। फिर ये ज़मीन बिछोना यहीं नहीं रहेगी, या आसमान सतूनों के बगैर खड़ा नहीं रहेगा। फिर वो पलट भी सकता है, उसके हाथ में है सब कुछ। लेकिन सब तारीफ़ों का मालिक वो है कि या अल्लाह, जो नफ़ा को भी जानता है, नुकसान को भी जानता है, नरमी को भी जानता है, गर्मी को भी जानता है, कमी को भी जानता है, बेशी को भी जानता है, सब कुछ को जानता है। जानकर ऐसा नक्शा बना के हमें इस कायनात के अंदर पैदा करके छोड़ दिया। ये है तारीफ़ों का मालिक, और चला रहा है, हर एतबार से परवरिश कर रहा है, हर एतबार से थाम थाम के चला रहा है, हर एतबार से निगरानी कर रहा है। बगैर निगरानी के हमें छोड़ा नहीं है। अब पता ये चला कि बड़ा तू ही है, और इतना बड़ा है तू, इतना बड़ा है कि नज़र करें तो नज़र नहीं आता। इतना ऊंचा है, इतना दूर है कि सफ़र करें पहुंच नहीं पाते। इतना करीब है कि हम भूल जाते हैं। तुझे हमारा सब कुछ याद होता है, नीयतों को भी जानता है, बारीक से बारीक चीज़ को देखता है, मामूली से आवाज़ को सुनता है, और करीब होता है। हम सो जाते हैं तो जागता होता है, हम गाफिल होते हैं, दिन भर हाथ मारते हैं काम के लिए और कहते हैं कि भाई जिम्मेदार हैं, अगर हम करेंगे नहीं ये काम ज़ाया होगा, वो ज़ाया होगा, वो ज़ाया। जब नींद पड़ती थक जाते हैं, सो जाते हैं, पता नहीं चलता गाड़ी किधर जा रही, पता नहीं चलता दुकान खुली रह गई, पता नहीं चलता, या जो भी हुआ सो क्या होगा, वो जाग रहा है। ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, उसको नींद नहीं आती, वो जाग रहा है, और फिर ऊँग भी नहीं आती, और इसका मोहताज भी नहीं है। वो बंदे की हिफाजत में, उसके माल की, उसके अयाल की, उसके सब चीज़ों की हिफाजत में लगा है, बैठा है। मतलब अपनी शान शान जहाँ है देख रहा है, हिफाजत कर रहा है, उसकी भी कर रहा है। बज़ाहिर मुर्दा हो गया, सो गया, कोई जेब लूट ले, हाथ काट ले, और कुछ कर ले, कुछ पता नहीं है उससे। लेकिन मजाल है कोई ऐसा कर दे, इसलिए कि आर्डर नहीं है, हुक्म नहीं है। मालिकुल मुल्क जाग रहा है, मालिकुल मुल्क मुहाफिज है, उसकी दी हुई नींद में बेहोश हो गया है, जगाने वाला है अभी, और हिफाजत कर रहा है। हिफाजत करने वाला वो बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसी के लिए तारीफ़ें हैं, इसलिए हैं ये सब सिफतें उसमें हैं। और किसकी तारीफ़ की जाए, और किसकी तारीफ़ की जाए? आँख मांगूँ कोई दे नहीं सकता, कान मांगूँ कोई दे नहीं सकता, समात मांगूँ कोई दे नहीं सकता, ज़बान मांगूँ कोई दे नहीं सकता, शक्ल मांगूँ कोई दे नहीं सकता, बच्चा मांगूँ कोई दे नहीं सकता, माल मांगूँ कोई दे नहीं सकता। क्या मांगूँ, किस से मांगूँ? जो मांगूँ उससे मांगूँ, सब कुछ देता है, हर वक्त देता है, हर हाल में देता है। मैं गुनाह करता हूँ, मैं बहुत गुनाह करता हूँ, और ख़ुद शर्मिंदा होता हूँ कि अगर कोई देख ले तो इसकी सज़ा बड़ी है।
لیکن گناہ کرتا ہوں اس کے سامنے اور پھر واپس پلٹ کے کہتا ہوں کہ گناہ گار کو بھی کھلائے گا، کھلاتا ہوں، کھا، مان جا، آ جا، کھا، لیکن اقرار کر تم کہ کھلانے والا کتنا رحیم ہے تم، کتنا کریم ہے تم، کہ میں گناہ کرتا ہوں تو پھر بخشتا ہے، اور یہ اقرار ہے میرا، میں عاجز مسکین گناہ گار ہوں، تو رحیم رحمان ہے، کریم ہے، بخش دے۔ اور واقعی سچ یہ ہے کہ تعریفوں کا مالک تو ہے، تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ تعریفوں کے لائق کس کی کروں؟ باپ کی کروں، کس بیس پہ کروں؟ کس بیس پہ؟ اسے باپ بنایا تو نے، اس کا بچہ بنایا تو نے، اس کے گھر میں پیدا کیا تو نے، انسان بنایا تو نے، باپ کو رحیم بنایا تو نے، باپ کو خدمت کا موقع دیا تو نے، ماں کو شفیق بنایا تو نے، ماں کی گود میں لایا تو نے، ماں کی شکم کے اندر پالا تو نے، نگرانی رکھی تو نے۔ تعریف کا تو اول مالک تو ہے، کون ہے جس کی تعریف کر دوں؟ کیسے کروں؟ کیسے کروں؟ تیرے ہی حکم کے اوپر ماں باپ کے لیے مروں۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ شفیق مہربان ماں باپ تو نے عطا کیے، کیوں؟ اس لیے کہ تو شفیق تھا، تو خود مہربان تھا، تو خود رحیم تھا۔ اگر سخت ہوتا تو سخت جلاد باپ دے دیتا تم، اگر سخت ہوتا تو کوئی ترش ماں دے دیتا تم، جو مجھے پیٹ دیتی، مار دیتی، دبوچ دیتی، باپ مر دیتا، نظروں سے کھا دیتا مجھے۔ تو خود مہربان تھا، رحیم تھا، شفیق تھا، ساری اکڑوں کے باوجود باپ کو نرم کر دیا، ساری سطوتوں کے باوجود ماں کو عاجز کر دیا اور جوہلی کو گہوارہ بنا دیا۔ کیا رب ہے تم، واہ تیری شان ربا، تیرے جیسا رب کہیں نظر نہیں آتا، کہاں آئے گا، کیسے آئے گا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے انسانوں اور جنوں، جن کو میں نے پیدا کیا کسی مقصد کے تحت اور بڑے عزت کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ذمہ دار بنا کے، اگر منہ پھیر لیتے ہو تو پھیر کے دکھاؤ، جا کے دکھاؤ، کوئی گلی کراس کر کے دکھاؤ، کسی پہاڑ کو پھلانگ کے دکھاؤ، کسی اور زمین کو دکھاؤ جہاں جا کے تم چند دن بس جاؤ، میرے علاوہ نہیں جا سکتے ہو۔ الا بسلطان، اس کے لیے طاقت بھی چاہیے، اس کے لیے دلیل بھی چاہیے، نہ تمہارے پاس دلیل ہے نہ طاقت ہے، کہاں جا سکتے ہو؟ رب میں ہوں، جائیں کہاں؟ بچہ کتنا دوڑے، کتنا بھاگے، کون سی گود ہے جو ماں کا پیار دے دے گی؟ آخر شام کو ماں یاد آ جائے گی، آخر سارے ظلموں کے باوجود کہیں سے ماں کہہ دے گی جیسا ہے تیسا بچہ میرا ہے، مجھے دے دو، یہ میرا ہے، آجا بچہ، میں ماں ہی ہوں، بڑا جرم کر گیا تم لیکن میں ماں ہی ہوں، معاف کر دیتی ہوں، آجا بچہ، میرا بچہ ہے۔ ہاتھ جوڑ لیتی ہے سب کے سامنے، میرا بچہ ہے۔ ماں کہے یا رسول اللہ میں معاف نہیں کرتی ہوں، اس نے مجھے ستایا ہے، اتنا ستایا کتنا، باقی اپنی جگہ بیوی کو رہا یہ دیتا فوقیت، مجھے رہا نیچے کرتا، یہ دکھ ہے۔ تو یار پھر اس کی امی اگر ایسا نہیں تو وہی ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جاؤ، لاؤ لوگوں لکڑیاں جمع کرو، ذرا کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ، لکڑیاں کیوں جمع کرتے ہیں؟ اس کو جلا دیتے ہیں، اس کو کلمہ نہیں نصیب ہو رہا ہے، کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے، جان نہیں نکل رہی ہے، کیوں جلائیں گے؟ اس سے آگے ایک بڑی آگ آ رہی ہے اور آپ کو دکھ دیا، آپ معاف نہیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اب معاف کر دیتی ہوں، اب معاف کر دیتی ہوں، اب معاف کر دیتی ہوں، میں آنکھوں کے سامنے اس بچے کو جلتا نہیں دیکھتی ہوں۔ عمر بھر جلتی رہی، اس کو پل بھر جلتا دیکھنا پسند نہیں کیا، پل بھر جلنا برداشت نہیں کیا۔ یہ ماں رحیم کریم، یہ اس رحیم رب، چونکہ وہ خود رحیم تھا، ایسی مہربان ماں دے دی۔ اور اللہ میں عاجز ہو جاتا ہوں، اولاد مانگتا تو ضرور ہوں، ضرورت تو ضرور ہے، تو دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ اور پھر جب تو لا کے سامنے رکھتا ہے اور پھر جو تم اس اولاد کو میرا فرمانبردار بناتا ہے، اور پھر وہ اولاد جب عزت پہ آتی ہے، یہ سارے مقدر تیری طرف سے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں، میرے ہاتھ میں تو نہیں اس کے مقدر طے کرنے، اس کی روزی میرے ہاتھ میں تو نہیں،
تو رحیم رب تو ہے، مالک الملک تو ہے، اور تعریفوں کے لائق تو ہے۔ زبان تیری تعریف کسی کی کیسے ہو، پانی تیرا تعریف کسی کی کیسے ہو، روزی تیری تعریف کسی کی کیسے ہو، زمین تیری تعریف کسی کی کیسے ہو۔ ربا کتنا کریم ہے تو، زمین بنائی تو نے ضرورتوں کو بھی ایسے پیدا کر دیا، ایسے سمجھا کہ ضرورت کی تمام چیزیں زمین کے اندر پیدا کر دیں، ساری جھکا دیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، کیا پاک ذات ہے، یہ ساری چیزیں مسخر کر دیں، یہ ساری چیزیں تو نے مسطح کر دیں، یہ ساری تابع کر دیں، یہ ساری میرے لیے جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ کیا رحیم ہے تو، کیا رحیم ہے، کیا گناہ کر بیٹھا میں، تو اتنا رحیم، اور میں یہ گناہ کر بیٹھا۔ میرا حق تھا تیرے سامنے جھکنا، میرا حق تھا تیری فرما برداری کرنا، اور میں یہ کالا کرتوت کر گیا ہوں، اب تو میں شرمندہ ہو گیا۔ پھر بھی سہارا دیتا ہے تو، کہتا ہے شرمندہ ہو گیا، مان گیا، اقرار ہو گیا کہ گناہ گار ہوں، اور یہ پتہ چلا معاف کون کرنے والا ہے، بس توب۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، لوٹ آؤ، آ جاؤ، سچی توبہ کر لو، بس میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ پھر تعریف کے لائق کون ہو سکتا ہے جب تو اتنے گناہوں کے بعد بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی واقع بیان کرتے ہیں قصہ اپنا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لے آیا، اسلام لاتا ہوں آپ کے اوپر، آپ لائیں، اسلام تو لاؤں، پر آپ کا خدا معاف کر دے گا یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے کے بعد پہلے سارے گناہ معاف۔ نے کہا رویا، پھر آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہوئی؟ کہا 70 لڑکیوں کا قاتل ہوں، ان کو درگور کر چکا ہوں، معاف کرے گا؟ آپ نے فرمایا جرم بڑا ہے، اصول ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور روئے اور روئے اور روئے، پھر فرمایا آپ نے اور بتاؤ کیا جرم ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اپنی بیٹی کا قاتل ہوں۔ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوگا کہ وہ تاجر تھے، تجارت سے عرصے کے بعد آئے اور بیٹی اس کو گھر میں پیدا ہو گئی بعد میں، تو واقعہ کچھ مختلف انداز سے لیکن ایسے بھی نقل کیا ہے کہ جب گھر کے دروازے پہ آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بچی نے دروازہ کھولا، وہ ایسے بیان کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا بچی کو ایسے، بچی نے دیکھا مجھے، کون؟ تو میں نے کہا گھر کا مالک۔ تو میں نے سختی سے کہا گھر کا مالک، بچی میرے پاؤں میں پڑ گئی، ٹانگوں کو لپٹ گئی، گھر کا مالک ہے اس کا مطلب میرا ابا ہے، میں نے سنا اس گھر کا مالک جو ہے وہ میرا ابا ہے، تو اس کا مطلب میرا ابا ہے۔ تو بچی مجھے لپٹ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ویسے ہی اندر گئی، تو میں بھیڑیا بن گیا، میں گویا سخت ہو گیا، ان کے الفاظ کے مطابق میں سخت ہو گیا، میرا مزاج سخت ہو گیا، میری نظر سخت ہو گئی۔ اور پھر اس کی ماں نے بھی ترلے کیے کہ ہو سکتا ہے چھوڑ دو، اب دل نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے کوئی نفع ہو۔ تو میں پھر آج جا کے لے کے چل پڑا جنگل کی طرف، آج یا کل چل پڑا، اور میں نے اٹھا لیے وہ سامان زمین کھودنے کے، بچی ساتھ چل پڑی۔ تو بچی کہتی ابا کہاں؟ خالہ کے یہاں جا رہے ہو، نانی کے یہاں جا رہے ہو؟ تو جی ہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے چلیے۔ تو جب راستہ بدلا جنگل کی طرف، ابا یہ راستہ خالہ کے گھر کی طرف نہیں جاتا ہے، یہ راستہ جاتا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بھول تو نہیں گئے ہیں؟ اور جب میں گھڑا کھود رہا تھا تو مٹی لگ جاتی داڑھی میں، کوئی تنکا پڑ جاتا، جھاڑتی مٹی جھاڑتی، ابا کپڑے خراب ہو گئے۔ اور جب یا رسول اللہ پوری ہو گئی کھندک، جو بھی گھڑا کھودا، تو پھر کیا دل تھا میرا، کیا نظریں تھیں میری، میں نے اٹھا کے بچی کو گھڑے میں پھینک دیا، اور پھر چیختی چلاتی رہی ابا کیا غلطی ہو گئی، اور لیکن پھر بھی دعا دیتی رہی کہ اس کا احساس تجھے ہو جائے، اس کا احساس تجھے ہو جائے۔ میں درگور کر کے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برداشت تو نہیں ہوتا، ذرا ادھر رہو، لیکن اصول تو وہی ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
اس کے باوجود بھی کتنا رحیم خدا ہے. یہ وہ رحیم خدا یہی تعریفوں کے لائق ہے، یہی تعریفوں کے لائق ہیں. حضرت حمزہ کو مصلح بنا دیا، بہت تکلیف ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انجام کا انتقام کا موقع تھا، لیکن بنانے والے دونوں مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا دکھ اتنا ہے کہ صرف آپ کو دیکھ کے چچا یاد آتے ہیں، ذرا ادھر رہیں، باقی معاف ہو گیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اور یہ اصول دکھانا تھا کہ قیامت کی صبح تک کوئی بھی ایمان والا صرف یہ مان لے، اقرار کر لے کہ اللہ میں یہ جرم کر چکا ہوں، رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، اب تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، میں معافی مانگتا ہوں، تو میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، میں رحیم ہوں. تو پھر تعریف کے لائق کون ہے؟ الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے. کون اللہ کے لیے؟ لا الہ کوئی نہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ اوپر نیچے، نہ آگ ادھر ادھر نظر نہیں آتا. الا اللہ، ایک ہی دیکھا جو ایسا ہے، ایک ہی دیکھا جو بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑے کرنے والا ہے، ایک ہی دیکھا جو اس زمین کا مالک ہے سمندروں کے بیچ میں، اور ایک ہی دیکھا جو نفع نقصان کا مالک ہے، ایک ہی دیکھا جو مردے سے زندے پیدا کرتا ہے اور زندوں سے مردے کو پیدا کرتا ہے. وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی عالم، نبی آخر الزمان، تاجدار مدینہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کہیں انہوں نے بتایا. بھٹک گئے تھے، بھاگ گئے تھے، چلے گئے تھے، گر گئے تھے اور کہیں کے نہیں رہے تھے. جہالت پڑ گئی اوپر، اندھیرا چھا گیا، ختم کر گیا تھا. اتنا اندھیرا، آنکھیں ہونے کے باوجود نظر کچھ نہیں آتا تھا. مہر لگ گئی تھی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. پردہ پڑ گیا تھا. اور پردے کی نشانی کیا تھی؟ کیسے پردہ؟ سب کوئی نظر آ رہا تھا، دیکھ رہے تھے. پردہ پڑ گیا تھا. بیٹا دیکھ رہا ہے لیکن ماں میں اور بیوی میں پہچان نہیں ہے، فرق نہیں ہے. بیٹا دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، اس کو بیٹی اور بہو میں پہچان نہیں رہی. دیکھ رہے ہیں فلاں میں پہچان نہیں رہی. حد ہو گئی تھی. اور یہ ہادی عالم تشریف لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اس ایک اللہ کی پہچان کی، پہچان کروائی اور اللہ سے جوڑا. اے اللہ کے بندو کہاں جا رہے ہو؟ اے اللہ کے بندو کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے بندو بھٹک گئے، راستے دو تھے، تم ادھر لگ گئے، راستہ ادھر رہ گیا. صراط مستقیم کے اوپر آ جاؤ. صراط مستقیم وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہ بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ الحمدللہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا اور سارے جہانوں کو چلانے والا اور سارے جہانوں کا نگہبان اور جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے. الرحمن، اور اس وجہ سے کہ یہ رحیم ہے، رحم کرنے والا. الرحیم، تھکتا نہیں رحم کر کر کے، تھکتا نہیں رحم کر کر کے. عبادت کرو اتنی بدلہ دیتا ہے، 10 گنا 20 گنا. گناہ کرو توبہ قبول کر لیتا ہے، توبہ کرو توبہ قبول کر لیتا ہے. گناہ کرو پھر بھی کھانا دیتا ہے، جرم کرو پھر بھی پانی پلاتا ہے. اور تھکتا نہیں، بار بار رحمت کرتا ہے. امتحان میں پھنستے ہیں کامیاب کرتا ہے، بیمار ہوتے ہیں شفا دیتا ہے، کہیں بھی پھنستے ہیں نجات دے دیتا ہے. یہ رحمت سے تھک نہیں جاتا، تنگ نہیں آتا، بار بار رحم کرتا ہے. مالک یوم الدین، اے دنیا کے مالکو، اے خود نفس، تو جو اپنے آپ کو کہیں کسی کا مالک کہہ رہا ہے، تیری ملکیت ختم ہونے والی ہے، کچھ نہیں ہے. مالک تو وہ ہے مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے. اور وہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کی ہے؟ آج مالک کون ہے؟ الملک للہ الواحد القہار. بس مالک تو وہی ہے جو ایک ہے، ایک تھا، ایک ہی رہے گا، اور جو قاہر غالب ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے. وہ تو مالک تو وہی ہے. یہ غلطی رہی، ہم کہتے رہے کہ ہم مالک ہیں. کچھ مالک نہیں. بس اب حق کیا ہے؟ اب حق یہ ہے ایاک نعبد، یا اللہ مقصد سمجھ میں آ گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنات انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. آ جاؤ میری طرف مڑ کے.
इय्याक नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते, तेरे सिवा किसी के सामने झुकते नहीं, तेरे सिवा किसी के सामने किसी से मांगते नहीं, तो इससे मांगते हैं, तो हाजत रवा है, तो मुश्किल कुशा है। व इय्याक नस्तईन, और हर आन हर हाल मदद करने वाला तू है। और अल्लाह तू ही मदद कर मांगने का हक़ है, तुझसे ही मदद मांगने का हक़ है, और यही हक़ है तो इससे मदद की जाए, मांगी जाए, और तू मदद करने वाला है। क्या मदद मांगते हो? माल मांगते हो? क्या मांगना चाहते हो? ए अल्लाह, माल मांग के क्या करें? ए अल्लाह, फला मांग के क्या करें? जो होना चाहिए वो ना हो, फिर तो सारा कुछ बेकार है। सारा खाना खूब खाएं, मुंह में जायका ना हो, सब बेकार है। खूब खाओ, मैदा में ताकत ना हो, सब बेकार है। अल्लाह, मदद पहली तो ये है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दे दे। जब सीधा रास्ता मिल गया तो मालिक तू है, खिलाने वाला तू है, क्या खिलाएगा ये जानता तू है, कहाँ खिलाएगा ये जानता तू है, कितना खिलाएगा ये जानता तू है, कब कब खिलाएगा ये जानता तू है, तो मुझे इसकी क्या परवाह है। जब सिराते मुस्तकीम मिल गया, ये काम तेरे हैं और तेरे ज़िम्मे हैं, ये तो तू करने वाला है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा। कौन सा वो रास्ता है? तुझे पता, समझ में आया वो रास्ता कौन है जो मांगते हैं? या अल्लाह, जानता तो तू है, पर मांगता ये हूँ, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह, रास्ता उन लोगों का दिखा, काम उन लोगों का दिखा जिन लोगों से तू राज़ी हुआ है, जिन लोगों से तू खुश हुआ है। और वो कौन हैं? वो लोग हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया तो इनसे राज़ी है, तो इनसे खुश है, इनका रास्ता बरहक़ है, ये सिरात मुस्तकीम है, ये अता फरमा या अल्लाह, ये मांगते हैं। और या अल्लाह, उनका रास्ता बता जिन्होंने कहा था नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के अंसार हैं, उनका रास्ता बता दे। ईसा अलैहिस्सलाम से कहा था। और उनका रास्ता बता जिनके लिए तूने कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हैं। और जिनके बारे में तूने कहा आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ ऐसा जैसा ये लोग तुम्हारे सामने ईमान लाए हैं, ये मोतबर और मकबूल ईमान है। अल्लाह, वो राह हक़ के ऊपर थे, उनका रास्ता, वो रास्ता मांगते हैं। और फिर वो तमाम के तमाम क़यामत की सुबह तक जिनसे तो राज़ी हुआ और जिन पे तूने इनामात किए, उनका रास्ता मांगते हैं। ऐसे भी देखा है कि तू तो किसी का मोहताज नहीं है, सब तेरे मोहताज हैं। तू न बड़ों का मोहताज, न छोटों का मोहताज, न इधर का मोहताज, न उधर का मोहताज। तू तो बस ऐसा लाजवाब बादशाह है कि सब तेरे मोहताज हैं। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़मीन और आसमान के दरमियान की सारी चीज़ें मेरी तारीफ़ करते हैं। ए अल्लाह, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। और तू तो हिकमत वाला गालिब है, तो फिर सब करते हैं, तुम न करें तो क्या नुकसान है। पर अफसोस ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून, अफसोस ये है कि कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। क्या कहते हो? कहा तो तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अब हम अल्लाह के हैं, अल्लाह हमारा है, हम अल्लाह के, हम किसी और के नहीं हैं। अब हमारे ऊपर वर्दी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। अब हमारा काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम होगा। अब हमारा काम उन उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला काम होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम हैं। अब वो काम होगा, ठीक है। और अब अल्लाह की तारीफ़ होगी, अल्लाह के अलावा किसी और की तारीफ़ नहीं होगी। अल्लाह की इबादत होगी, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं होगी। अल्लाह से मदद मांगी जाएगी, अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगी जाए। क्यों? है नहीं कोई मदद के लायक। क्यों नहीं इबादत किसी और की जाएगी? है नहीं कोई इबादत के लायक। तो ठीक है, बात यह है, फिर करते क्यों नहीं? अगर ये कहा तो फिर इबादत अल्लाह की करते क्यों नहीं हो? अगर ये कहा तो फिर अल्लाह के अलावा किसी और की क्यों करते हो? अगर ये कहा तो अल्लाह के सामने झुकते क्यों नहीं हो? और अगर ये कहा तो फिर अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकते क्यों हो?
اگر یہ کہا تو پھر اللہ کے نام پہ خرچ کرتے کیوں نہیں ہو؟ اگر یہ کہا پھر اللہ کے علاوہ چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ اللہ کے علاوہ خرچ کیوں کرتے ہو؟ یہ تو تضاد لگ رہا ہے، یہ تو فرق لگ رہا ہے۔ یہ جب تم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ کے سوا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، اگر محمد الرسول اللہ کہا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کہاں ہے؟ ان کی دعوت کہاں ہے؟ ان کا رات کا رونا کہاں ہے؟ ان کا دن کا چلنا کہاں ہے؟ ان کے وہ کئی دن کے فاقے کہاں ہیں؟ ان کی وہ فکریں کہاں ہیں؟ ان کا وہ رونا دھونا کہاں ہے؟ ان کا وہ اللہ کے راستے میں نکلنا کہاں ہے؟ ان کا وہ خود بھوکا رہنا اور جو آیا اللہ کے راستے میں لٹانا وہ کہاں ہے؟ ان کا یہ کہنا تمہارے پاس کہاں ہے؟ الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ کہیں اور خرچ نہیں ہونا چاہیے، اسی کا ہے۔ تو یہ کہاں گئی یہ باتیں ساری؟ اگر آپ لوگ کہیں اور لگے ہو تو پھر کیا اس میں مطابقت ہے؟ اس میں مطابقت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اس میں نہیں ہے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہتے کچھ اور ہو، ایسا لگتا ہے کرتے کچھ اور ہو، اور یہ بات بری لگتی ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات تو بڑی ناگوار ہے، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، اور پھر جب غصہ آتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر میدان صاف کرنا پڑتا ہے، پھر راستہ صاف کرنا پڑتا ہے کہ ہٹو چلو، ہٹو چلو۔ اور کیا ہوگا؟ ہم ہٹ گئے، دین مٹ گیا۔ کیا ہوگا؟ ہم ہٹ گئے، مسجد برباد ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ ہم مٹ گئے، دعوت چھوٹ گئی۔ کیا ہو گیا؟ ہم مٹ گئے، نمازیں رہ گئیں۔ کیا ہوا؟ ہم ہٹ گئے، مٹ گئے، تو خدائی میں کوئی کمی آئی؟ نہ، کوئی کمی نہیں آئی۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں تسبیح میں لگی ہیں۔ کوئی اللہ کے کچھ بگڑے گا نہیں تمہارے چھوڑنے سے، کچھ بنے گا نہیں تمہارے کرنے سے۔ ہاں، جگہ خالی کرو، دوسروں کو لا کے بٹھا دوں گا، وہ آ جائیں گے، تم بدل جائیں گے، تمہارا میرج کہیں اور ہو جائے گا، تمہاری بچی کہیں اور چلی جائے، تمہارا لڑکا کہیں اور چلا جائے، دوسرے کو بٹھا دیں گے۔ پھر حق ہے اسے بٹھا دیں، تبدیل کر دیں گے، بدل دیں گے۔ اور پھر یہ ہے اللہ بدلنا نہیں، معاف کرنا میں لگا رہوں گا، بدلنا نہیں، معاف، یہی ڈر، اور کچھ ہماری عبادت سے اللہ کا بنتا نہیں ہے۔ تو پھر بات میں تضاد ہو گیا، پھر بات مانو، بات پہ آ جاؤ، جو کہا وہ کر کے دکھاؤ۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور لاسٹ میں یہ دعا ہے، اللہ ان لوگوں کے تابع رکھنا، ان کے پیچھے رکھنا، ان کے صدقے میں معاف کرنا، ان کے کام میں لگا کے رکھنا، ان کے کیے ہوئے اس دھندے میں لگا کے رکھنا، بس اسی میں نجات ہے۔ دیکھا کچھ لوگ تجھے نہیں سمجھ پائے، سنا کچھ لوگ تجھے نہیں سمجھ پائے، دیکھا کچھ لوگ تیرے قریب بھی آئے، پر تو نے کچھ کو دھتکار دیا، پر تجھ سے کچھ کٹ گئے، ہٹ گئے، تجھے کچھ فرق نہیں پڑا۔ اللہ ہمیں معاف کرنا، ہمیں راہ حق پہ رکھنا۔ اللہ، ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو گئے، تو آپ نے مقام عظیم دے دیا، وہ رسول اول سرکار دو عالم کائنات کے سردار کے ساتھ، اور صدیق اول جنت کے اندر چلے جائیں گے اور بخشوائیں گے، وہ چلے جائیں گے۔ تو نے مقام دے دیا، یا اللہ بہتوں نے نہ مانا، تو نے موڑ دیا، نام مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اور کچھوں نے کہا یا رسول، کچھوں نے کہا اے لوگو گھبراؤ مت، ان قریب ختم ہو رہا ہے، سلسلہ جا رہا ہے، یہ دعوت ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا گود میں گزر گیا، نبی ہونے کے باوجود بچا نہیں سکا، ہٹا نہیں سکا، کچھ نہیں، اب اس کا نمبر ہے، اور ہم تو موجود ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یا رسول اللہ، ذمہ دار ہیں، ذمہ داری کو سمجھو، کام ہے، کام کو سمجھو، ایک نام ہے تمہارے سامنے، نام کو سمجھو، ایک پہچان ہے، پہچان کو باقی رکھو، گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، پریشانی نہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ ان پہ جائے گا، جس کو کہہ رہے ہیں اس پہ نہیں آئے گا، یہ ابتر نہیں ہوگا، یہ قیامت کی صبح تک بلایا جائے گا، اور اس کی پکار، اس کی آواز رہے گی، اور جو کہہ رہے ہیں ابتر وہ کہیں نہیں رہیں گے۔ لیکن کام دو ہیں، یہ کر کے،
یہ کر کے چاہے آپ نبی ہیں چاہے آپ رسول ہیں آپ بھی اور امت کو قیامت کی صبح تک بتا دو یہ کر کے فصلی لی رب کے لیے نماز پڑھو وہ رب جو تعریف کے لائق ہے جو صفتوں کا مالک ہے وہ جو رحیم ہے رحمان ہے نماز اس کی پڑھو نماز اس کی قائم کرو اس کی نماز کا پرچار کرو اس کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس کی نماز کی اہمیت جانو اس کی نماز کی طرف بلاؤ اس کی نماز کو درست کرو وہ بس یہ کام تمہارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانحر اگلا کام ہے اس کے لیے قربانی پیش کر دو کیسی قربانی ایک مشہور قربانی ہے وہ بھی مراد ہے کسی موقع کے اوپر خون بہایا جائے جانور ذبح کیا جائے وہ ایک بات ہے اللہ کے یہاں قربانی اور ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تمہارا مال اللہ کا تمہاری جان اللہ کی تمہاری زبان اللہ کی کان اللہ کا آنکھ اللہ کی اولاد اللہ کی مال اللہ کا زمین اللہ کی زندگی اللہ کی سارا کچھ اللہ کا ہے یہ سب کچھ جب تک قربان نہ ہو پھر قربانی مکمل نہیں ہوگی یہ سب اللہ کے لیے قربان ہو جائے وقت قربان ہو یہ وقت اللہ کا دیا ہے خالق اللیل والنہار وہ دن اور رات کا مالک ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہ رات کو دن میں داخل دن کو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل ایسے آیت کہ تو وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے وہی کرتا ہے جو مالک ہے کوئی اور مالک ہوتا اس کو داخل نہ کرنے دیتا خالق ہے یہ مالک ہے یہ زمانے کا تو مالک ہے اور میدان حشر میں پوچھ ہو جائے گی وقت دیا کتنا اللہ کے راستے میں لگایا کہاں خرچ کیا کتنا کھیل کود میں لگایا کتنا ادھر غیر اللہ کے راستے میں لگایا کہاں گیا اسے جوڑ اس کو ضرب لگا ذرا اور اس کے حساب دے دیں جی اتنے میں سے اتنا آپ کے راستے میں لگا میں وقت کا مالک میرے لیے یہ حصہ جو نہیں وقت کے مالک ان کے لیے یہ حصہ آپ فیصلہ کیجئے ظلم ہے یا انصاف ہے فیصلہ آپ کیجئے مجھے ابھی رہنے دیجئے آپ سے کروا لیتے ہیں ظلم ہے یا انصاف ہے تو زبان ہماری کہہ بیٹھے گی ظلم ہے کہہ دے گی ظلم ہے ظلم ہو گیا یا اللہ انصاف یہی تھا کہ وقت ادھر لگتا جس کا تھا انصاف یہی تھا جان ادھر لگتی جس کی تھی انصاف یہی تھا زبان ادھر خرچ ہوتی جس کی تھی انصاف یہی تھا نظر ادھر خرچ ہوتی جس کی تھی تو پھر کیوں بھول گئے نظریں بازاروں میں خرچ ہوئیں نظریں کہیں اور خرچ ہوئیں نظریں قرآن کے علاوہ چلی گئیں کیوں خرچ ہوئیں یہ کیا بات رہی فیصلہ آپ کرو آپ کی ذمہ لگا دیتے ہیں اور اس پہ فیصلہ کریں گے بنیامین کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا کہ دیکھو تم نے کہا تھا ہم چور نہیں ہیں ہم ایسا کرتے نہیں ہم بڑوں کی اولاد ہیں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں اگر کر لی تو پھر فیصلہ یہ ہے ایسا ہوگا ٹھیک ہے بھائی آ جائیے تلاشی لے لیجئے جب لے لی چوری مل گئی بتائیے ہم کچھ نہیں کریں گے فیصلہ آپ بتائیے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے کہا یہ تو ظلم ہے آپ کے یہاں ایسا ہے کہ جرم کرے کوئی سزا ملے کسی اور کو کہا نہیں تو پھر جرم کرے یہ سزا بھی بھگتے یہ تو دلیل ہے ایسا کیوں ہوگا جرم کوئی اور کرے ایسا کیوں ہوگا قربانی دنیا میں کوئی اور دے جنت کوئی اور لے کے چلا جائے ایسا کیوں ہوگا نظر دنیا میں کوئی بچا کے رکھے حور کوئی اور لے کے چلا جائے ایسا کیوں ہوگا زبان دنیا میں کوئی بچا کے رکھے اور وہ ذائقہ جنت اور حوض کوثر کا وہ ذائقہ اور میٹھا پانی کوئی اور لے کے چلا جائے ایسا کیوں ہوگا بھوک کوئی برداشت کرے حرام سے بچے فلاں سے بچے اور وہ جنت کا کھانا کوئی اور کھا کے چلا جائے یہ تو ظلم ہو جائے گا یہ کہاں خدائی رہی یہ کہاں انصاف رہا یہ کہاں فضل رہا یہ کہاں عدل رہا کہ دنیا میں بھی یہ اور یہاں بھی یہ نہیں پھر ہوگا وہاں یہ نہیں ہوگا اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اللہ کی پڑھی جائے قربانی اللہ کے لیے دی جائے اور یہ قربانی رات دن ایک کیوں ہم نے ایک مثال دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یا رسول اللہ یہ مثال کیوں اللہ ان سے راضی ہوا کیوں وہ اللہ سے راضی ہو گئے وہ کیسے راضی ہوئے وہ راضی ہوئے قربانی سے راضی ہوئے ہم نے کہا نیند کو چھوڑو کھڑے ہو جاؤ کہا بالکل بات ہی نہیں دوسری کیسے اب نیند لے لی جائے اٹھ جاؤ ہم نے کہا کھانا چھوڑو اٹھ جاؤ کہا چھوڑ دیا ہم نے کہا نکل جاؤ مال چھوڑ دیا نکل گئے ہم نے کہا گاڑی چھوڑو نکل جاؤ نکل گئے ہم نے کہا اولاد کو چھوڑو نکل جاؤ نکل گئے ہم نے کہا بھائی شہر چھوڑ دو شہر کو چھوڑنے کے لیے کہا تو پھر دیکھا صفا بھی موجود مروہ بھی موجود سارا کچھ موجود پیدا یہاں ہوئے دل یہاں خاندان یہاں نہ یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی چھوڑ دو اللہ کے رسول کے ساتھ چل پڑو
फाका कशी कर लो, ऊँट अपना साथ ले लो, है ले लो, किसी का लेने की ज़रूरत नहीं है। कुर्बानी है, हमने जो कहा उन्होंने माना, खड़े हो गए, वो जब हमसे खुश हो गए, ये क्या जुल्म था हम उनसे खुश ना होते, हम उनसे खुश हो गए। जब खुश हो गए दुनिया में भी बुलंद कर दिया, और जब खुश हो गए जन्नत में भी ताज उनके सर पे डाल दिया और जन्नत के मालिक बना दिए। वो जन्नत के सरदार बन गए, वो जन्नत के ज़िम्मेदार बन गए। और वो माई ज़ैनब जो कब्र में गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र आ रही है, उसूल है, मेरी ज़ैनब को भी तकलीफ़ देगी, मुझे तो ये है, ये ज़ैनब मेरे लिए थक के आई है, सफ़र बर्दाश्त करके आई है, गालियाँ सह के आई है, मार खा के आई है, लूँ तुड़ा कर आई है, अब कब्र में पहुंची तो तू इसे भी बेच देगी। तो कब्र ने कहा कि असल तो यही है कानून ज़ाब्ता, इधर नबी की बेटी होने का सवाल नहीं या कुछ और नहीं, पर हकीकत ये है जो आपने फरमाया, ये मुझे भी मालूम है, तो मैं बेचने तो नहीं आई, मानका करने आई। वाकई ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थक के और कुर्बानी दे के आई, कुर्बानी दे के आई। इसकी ये कुर्बानी मिसाल है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसका कमाल है और ये इसको कब्र से बचा सकता है, बाकी चीज़ें अपनी जगह थीं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब करें, अल्लाह तबारक व ताला अपनी पहचान नसीब करें, अल्लाह तबारक व ताला हमें अपना मकसद पहचानने की तौफीक नसीब करें। बुज़ुर्गों, दोस्तों, वक्त बहुत कम है, वक्त कम, आपको ये समझ आए, मेरे पास भी कम है। वक्त कम से मुराद है मौत सर पे खड़ी है, हमारे सर पे। एक तो वक्त ये है, अल्लाह ने फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन फट जाएगी, वो फटने का मौका करीब है। ये फरमाया अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु, क़यामत करीब है। वो खटखटाने वाली वो क्या है, यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस, जिस दिन लोग तितलियों की तरह उड़ जाएंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ जाएंगे, वो दिन करीब है, वो क़यामत का मंजर करीब है। और उसके बाद फरमाया यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही, बाद वाले मंजर में बेबस हो जाओगे, कोई सहारा और मददगार वहाँ मिलेगा नहीं। एक तो ये है, ये इंतहाई करीब है। दुनिया नाम है, एक तो दुनिया के माना बेकीमत, कमीन, कमज़ोर, घटिया, मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के यहाँ इसकी कीमत नहीं। एक दुनिया के माना खिंचाई, करीब करना, यह करीब कर रही है क़यामत के, तो दिन हर पल हमारा कट रहा है, हम आगे जा रहे हैं, अल्लाह के यहाँ उस दिन के करीब हो रहे हैं। एक तो वो क़यामत सर के ऊपर है, सारे अलामात निशानियाँ मौजूद। एक हर बंदे की मौत उसके लिए क़यामत है, सर पे मौत है, कुछ पता नहीं कब मौत आए और लेके चली जाए, हम कुछ कर न पाएँ, ऐसे ही हाथ मलते चले जाएं। अल्लाह ताला हमें वो फ़िक्र सहाबा नसीब करे, फ़िक्र रसूल नसीब करे, फ़िक्र औलिया नसीब करे और फ़िक्र हक़ नसीब करे। अल्लाह ताला हमें हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह हमें अपनी इबादत करने की तौफीक दे दे, अपनी वहदानियत को पहचानने की तौफीक दे दे, अपनी नमाज सीखने की तौफीक दे दे, अपना कुरान सीखने की तौफीक दे दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सीखने की तौफीक दे दे और उन सुन्नतों के ऊपर अमल की तौफीक दे दे। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन नसीब कर दे, इल्म नसीब कर दे और समझ खुदा और रसूल नसीब कर दे। अल्लाह उनको हक़ के ऊपर लगा दे और उसके लिए अल्लाह हमें वो मेहनत करने की तौफीक दे दे जिस मेहनत से वो इसके ऊपर खड़े हो सकते हैं, जिस मेहनत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खड़ा किया और क़यामत तक दीन को खड़ा किया, जिस मेहनत से सहाबा इकराम ने आइम्मा तबे ताबईन को खड़ा किया, जिस मेहनत से तबे ताबईन ने पीछे उम्मत को खड़ा किया। अल्लाह हमें वो मेहनत करने की तौफीक नसीब कर दे, अल्लाह हमें अपने रास्ते में निकलने की तौफीक नसीब कर दे। अल्लाह तबारक व ताला हमें सच्ची नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर दे। आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ। ये कुछ टूटी फूटी बातें आई सामने एक मुज़ाकरे के तौर पे, ना ये तकरीर थी। बाज़ दफ़ा धोखा लग जाता है इंसान को, एक लफ्ज़ में भी आ जाता है हमारे लिए तो वो शर्मिंदगी बन जाती है। मुझे उससे शर्मिंदगी के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। इन्होंने चलो अपने हिसाब से फरमा दिया, लेकिन वो बात नहीं होती। फिर बाज़ लोग जहन बना लेते हैं कि शायद जिसका नाम लिया वही कुछ यहाँ होगा, तो यहाँ निकलता कुछ और है, तो बंदा फिर दूसरा जहन लेके बैठा होता है। बाज़ दफ़ा ऐसे बैठता है आदमी कि जनाब बैठ जाएं, अब कहा गया है, कुछ वक्त गुजार लेते हैं, तो बात नफ़ा बख्श नहीं होती।
بعض دفعہ کہنے والا بھی پھر یہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی ذمہ داری ہے، کچھ کہنا ہے، ملا جلا کے وقت گزار دیتے ہیں۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی بات حق آ جائے اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب کرے، کوئی ایسی بات ہو جو نفع والی نہ ہو اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لے۔ دعا کر لیں تھوڑی سی ایسے ہی، اللہ تبارک و تعالی کہے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے، اور جو کہا گیا سنا گیا اس میں جو برحق ہے اس پہ اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اے اللہ تو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، توجہ فرما، دعا سن لے، دعا قبول فرما۔ اللہ کچھ مانگنے کا طریقہ بھی نہیں اور مانگنا بھی نہیں آتا، مانگتے ٹائم بس لاجواب ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں۔ کیسے مانگیں، کس منہ سے مانگیں، کن الفاظ سے مانگیں، کس طریقے سے کیسے مانگیں۔ اللہ تیری ذات اونچی، الفاظ کہاں سے ہوں، منہ بھی کہاں کیسا ہو، بس یہ ہے کہ تیرے عاجز بندے ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، اور تیری رحیمیت اور تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اپنے جرم کو تیرے سامنے پیش کر کے تو اس سے مانگتے ہیں اللہ عطا کرنے والا عطا کر دے، اور بخشنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے دنیا سے جانے والوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما، اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمارا والی ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو سننے ماننے والا ہے، جاگنے والا، دیکھنے والا ہے، قریب ہے، ہمدرد ہے، مہربان ہے۔ ہم بندے تو بڑے گندے ہیں، اعمال کے اعتبار سے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، بے بسی ہے اللہ، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بظاہر سامنے اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تیری روشن وحدانیت روشنی سامنے نظر آتی ہے، اور تیری طاقت، تیری قدرت، تیری مالکیت، تیری رحمانیت، تیری شفقت سامنے ہے۔ امید ہے تو سن لے گا، امید ہے تو بخش دے گا، امید ہے تو مان لے گا، نا امید نہیں ہے تیری ذات سے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مال و عیال کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں سے راضی ہو جا، ہمارے تمام قوم، قبیلے، پریوار، بستی، پوری امت سے، پوری انسانیت سے راضی ہو جا، ہدایت سے نواز دے۔ اے ہدایت والے، ہدایت کے مالک، تو دینے پہ آئے تو کیا کمی ہے، ہدایت نصیب کر دے۔ اور جب تو رضا ناراضگی کا فیصلہ فرما چکا، ہم تو اس سے بھیک مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ کوئی چارہ کار نہیں، تیرے فضل کے محتاج ہیں، فضل فرما دے۔ اللہ دعا قبول فرما لے، اس مسجد کو آباد فرما، اس بستی کو، شہر کو آباد فرما، ان لوگوں کو آباد فرما۔ اللہ انہوں نے قربانیاں دیں، یہاں بیٹھے ہیں، یہ تیرے دین کی فکر میں لگے رہتے ہیں، رات دن چلتے پھرتے رہتے ہیں، روتے دھوتے رہتے ہیں، تو اسے مانگتے رہتے ہیں، اس کے اقرار میں چلتے ہیں کہ تو ہی ہے، تیرے ہی ہیں، نہ تیرے سوا کوئی ہی ہمارا ہے، نہ ہم کسی اور کے ہیں۔ بس جتنا جینا ہے تیرے نام پہ جیا جائے، بس جب مرنا ہے تیرے نام پہ مر جائیں۔ اللہ اس فکر سے چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کے چلنے پھرنے کو قبول فرما، مزید ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما، ہمارے لیے بھاری ہیں، بڑی ہیں، تیرے سامنے کچھ نہیں ہے، معاف فرما دے، لگا دے، قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کے جو لوگ گزر گئے ہیں، امت کے جتنے بھی لوگ اب تک گزر گئے، سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ماں باپ کسی کے گزر کے، بہن بھائی دوست احباب، ہم سب کے استاد پیر مرشد، یا اللہ جتنے بھی گزر گئے سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔